انفو بلاسٹر کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم و حوا اور پھر آنے والی نسلیں بہتر طور پر اس زمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی، اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ ناظرین گرامی، اس سے جڑی مختلف تھیوریز بتاتے چلیں کہ زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا، اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جن تھے اور اس زمین پر فتنہ و فساد کرتے تھے، تو فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنسدان اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم سے پہلے صرف ڈائناسور تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اسی طرح بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھیں، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ دوستو، ان میں سے پہلی دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی بھی شواہد نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن حکیم اس بارے میں کیا کہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق آدم سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جواب کیا تھے؟ اس بارے میں ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم نے آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں سب کچھ قلم سے لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں،
مسائل اور بدھ کو نور، جمعرات کو چھپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا۔ یہ دنیا جیسے بنی تھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنائے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔